أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ مکثنا ذات لیلۃ ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الآخرہ، کہ ایک رات نماز عشاء کے وقت ہم لوگ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ فخرج الینا حین ذهب ثلث اللیل او بعدہ فلا ندری اشیء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک۔ پھر آپ علیہ السلام اس وقت باہر تشریف لائے جب ایک تہائی رات گزر چکی تھی یا اس سے زیادہ، اس کے بعد آئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس تاخیر کا سبب اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی کوئی مشغولیت تھی یا اس کے سوا کوئی اور چیز پیش آئی تھی۔ بہرحال فقال حین خرج انکم تنتظرون صلاة ما ينتظرها اہل الدین غیرکم۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے تو ہماری تسلی اور دلداری کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت اس نماز کے انتظار میں ہو جس کا تمہارے سوا کسی دوسرے دین والے انتظار نہیں کرتے، یعنی عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت میں سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَثْقُلَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بوجھل ہو جائے تو میں یہ نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت میں پڑھا کرتا، کیونکہ اس نماز کے لیے یہی وقت افضل ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اقامت کہی اور آپ علیہ السلام نے نماز عشاء کی پڑھائی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه، کہ اگر مجھے میری امت کی دقت، تکلیف اور بوجھ اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ یہ عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھا کریں۔ تو ان مبارک احادیث سے عشاء کی نماز کا وقت مستحب معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا افضل وقت اگرچہ وہ ہے کہ جب 1/3 تہائی، یہ 3 حصے کیے جائے، رات کے ایک رات کا حصہ گزر جائے، اس وقت افضل ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت میں عموماً اگر ایسے وقت میں عشاء کی نماز 1/2 کے بعد پڑھی جائے تو لوگوں کے لیے دقت ہوتی ہے، بعض اوقات عام نمازیوں کے لیے زحمت کا سبب ہوگا، مشقت ہوگی کہ روزانہ اتنی دیر تاخیر تک جاگنا یہ مجاہدہ کی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر اس اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس ٹائم پڑھتا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا عمل اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لینے کا تھا کہ یہ وقت جواز تو شروع ہو جاتا ہے جب عشاء مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ ثلث اللیل یعنی رات کا 1/3 گزر جائے،
اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اس مبارک حدیثوں سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ افضلیت انسانوں اور لوگوں کی سہولت کے ساتھ جو ہے منسلک ہے، وابستہ ہے۔ اگر کوئی افضل عمل لوگوں کی دقت کا سبب بن رہا ہے اور مشقت کا سبب ہے، تو لہٰذا اس وقت میں لوگوں کی دقت مشقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس افضل عمل کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام نے یہاں پر یا مسواک کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ایسا کہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمومی معاملات اور مسائل میں عمومی لوگوں کی سہولت کا، ان کی آسانی کا اور دینی احکامات کا ہمیں عوام کی سہولت کا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ محض افضل کی عمل کو، افضلیت کے حصول کے لیے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور ان کو آزمائش میں ڈالنا، یہ زیادہ بہتر نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔